بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 سے آج ہم کو اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، چنانچہ تم کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ چنانچہ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہو جس کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا کہ مکے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے اطمینان ملا، انہیں ایک ایسی بستی ملی جس میں ہر طرف سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے اب ان کو ان کے کرتوتوں پر خوف اور بھوک کا لباس پہنایا گیا، اور ان کے پاس اس کے رسول آئے انہی میں سے، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ ان کو عذاب میں پکڑے گا ایسے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم ان کے اس انجام سے سبق حاصل کرو، جو کچھ پچھلی بستی والوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ ہوا ان کے سبق سے، اور جو یہ قوم بھی اب سمجھیں کہ اس عذاب کے کنارے پر دہانے پر کھڑی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم کھاؤ اس میں سے کہ جو تم کو اللہ نے رزق دیا، وہ چیزیں کہ جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک قوم ہے کہ جس نے غلط رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تنبیہ کر کے، ان کی مثال دے کے اب اہل ایمان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، یا ان لوگوں سے کہ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو حلال ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ مکے والوں نے اور ان سے پہلے کے مشرکین نے اپنے من گھڑت جھوٹے خداؤں کے نام پر کچھ ایسی شریعت بنا دی تھی جس میں وہ اچھے بھلے پاکیزہ حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر کے ناشکری کرتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے تو اس قسم کی کوئی بات ان سے نہیں کہی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ طریقہ اختیار کر لیا جس کو سورہ انعام کے آخر میں خاص طور پر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے بہت سے جانوروں کے بارے میں ایک خود ساختہ شریعت بنا لی، اور اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ فلاں جانور حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر یہ ایسے ہوگا تو پھر مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتی ہیں، فلاں فلاں فضول قسم کی باتیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس لیے ایک سنگین جرم ہے کہ دین، شریعت یہ صرف اللہ دے سکتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ ان کی سند کے علاوہ اگر کوئی اپنے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کرو، بلکہ تم اس انجام سے کہ جو پچھلے قوموں کا ہوا ہے عبرت حاصل کرو، اور تم تمام پاکیزہ چیزوں کو
کہ جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ. کھاؤ سے مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب چیزیں کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے. تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جس کا جی چاہے کھائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے حرام چیزوں کو کھانا اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایسے ہی حلال چیزوں کو خواہ خواہ حرام قرار دینا یہ بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے. ایک آدمی کی طبیعت نہیں، ایک آدمی کا ذوق نہیں ہے، یہ اور بات ہے. ایک آدمی کو ڈاکٹرز مشورہ دے دیتے ہیں آپ یہ نہ کھائیں، یہ اور بات ہے. یہ ظاہر ہے کہ کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کی شریعت کے طور پر کچھ جانوروں کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دینا، یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے. ان ہستیوں کو کھڑا کر دینا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ہرگز نہ کرو، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. یہ خاص طور پر اس لیے بھی کہا گیا کہ قریش کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے کچھ خداؤں کو گڑھ لیا ہے، کچھ بت بنا لیے ہیں، یہ تو اصل میں ان ہستیوں کے قریب آنے کے لیے ہے کہ جو اللہ سے بہت قریب ہے، اور وہ ان کو خوش کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اصل مقصد تو اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اصل مقصد تو اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کے عبادت کے رویے میں یہ چیز شامل ہے کہ جو اس نے حرام کیا ہے اسی کو حرام ٹھہراؤ، اور جو اس نے حلال کیا ہے جن جانوروں کو، اس کو ہرگز حرام قرار نہ دو. انما حرم علیکم المیتہ، اس نے تو صرف حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدما اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی اور غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا. یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کی فطرت طبیعت میں پہلے سے ناجائز ہیں اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں، وہ تو ناجائز ہیں ہی. اللہ نے ان کے علاوہ اپنی شریعت میں ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو یا تو اصلاً حلال ہیں یا حلال تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کو شبہ ہے کہ وہ حلال ہے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انسان کو اللہ نے جو فطرت دی ہے اس کی موریلٹی میں یہ بات واضح ہے. چنانچہ اللہ کو اپنی انسانوں کو اپنی ہدایت میں، اپنی شریعت میں اخلاقیات کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ جب کبھی وہ اس طرح کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ محض یاد دہانی کے طور پر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو الذکر الذکرہ کہا ہے، یعنی یاد دہانی. یاد دہانی تو اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں. تو ہمارے اندر فطرت میں اللہ نے جو چیزیں پہلے سے ودیت کی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کو اختیار کریں. ہم اس میں جو چیزیں مطلوب ہیں ان کو مطلوب سمجھ کر اختیار کریں، اور جو چیزیں قابل مذمت ہیں، کنڈیمڈ ہیں، ان کو چھوڑیں. چنانچہ اللہ کو اپنی شریعت میں یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ تم کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے، بلی کا گوشت نہیں کھا سکتے، فلاں کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ سب درندے ہیں، تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو فطرت میں انسان کے پہلے سے حرام ہے. انسانی فطرت میں جو چیزیں بظاہر حلال ہیں اللہ نے ان میں سے بعض چیزوں کو اپنی شریعت میں بیان کر کے ان کی حرمت بیان کی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. شریعت کا دائرہ یہی ہے. یہ بات سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اس میں بہت گھپلا ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ
اخلاق سے گرے ہوئے اس لیے بھی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اچھی باتیں بتانی تھیں وہ اپنی کتاب میں بتا دی، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی۔ اس پر مزید جو غضب ہوا وہ یہ ہوا کہ باقاعدہ فلسفہ کیا لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اب اس مکمل ضابطہ حیات میں تو سب کچھ بیان ہو گیا، قرآن میں بیان ہو گیا، حدیث میں بیان ہو گیا۔ اب جو چیز نہ قرآن میں بیان ہے اور نہ حدیث میں بیان ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ یہ کون سے قرآن میں کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ سرخ بتی پہ آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے؟ جہاں موقع ملے ڈنڈی مار کے نکل جاؤ۔ آپ نے مسجد میں جانا ہے تو وہاں جا کے اگر آپ کا پائنچا ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کو تو اوپر اپ کریں گے، لیکن داخل ہوتے ہوئے کیا گندگی مچا رہے ہیں، جوتیاں کس طرح سے الٹپ پڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ کون سا قرآن کہتا ہے، کون سی حدیث کہتی ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ یہ ہمارے عالمیہ ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تمیز داری، شرافت، موریلٹی، اخلاق یہ کہاں سے آئے گا اس قوم میں جب ان کا علم ہی غلط ہے؟ یعنی یہ علمی طور پر ایک بہت بڑا گھپلا ہے جو ہم مسلمانوں نے کیا ہوا ہے کہ جو باتیں اخلاقی طور پر اللہ کے یہاں طے ہیں کہ وہ مطلوب ہیں یا وہ ناجائز ہیں، وہ اس نے اس لیے نہیں بتائیں کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے معلوم تھی۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان کو اشتباہ، کوئی شبہ ہو سکتا تھا، اس کو اس نے واضح کیا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانور حلال ہے، بھیڑ بکری گائے بھینس، لیکن اس کو آپ نے ذبح نہیں کیا بلکہ وہ مر گئی، فطری موت مر گئی یا کسی حادثے سے مر گئی، تو اب کیا وہ جانور اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ اب مردار ہے اور اس میں خون جمع ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حلال جانور کا خون آپ پی سکتے ہیں؟ نہیں، یہ درندگی ہے، اس کو ناجائز کیا۔ اسی طرح سے یہ ہمارا جانور جس کا نام لے کے بعض لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سور، یہ اصل میں اپنی کیٹیگری میں بھیڑ بکروں کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح، یہ وہی کیٹیگری ہے۔ اس کے بارے میں کنفیوژن ہوا کہ بھائی یہ ہمارے کھیتوں میں جاتا ہے، یہ ہمارے گھروں میں جیسے بھیڑ بکریاں ویسے ہوتا ہے۔ ابھی کسی نے مجھے، ایک روٹھے ہوئے مسلمان نے مجھ سے پوچھا کہ یار اتنا کیوٹ جانور ہے، تم کیوں خراب اس کے مخالف ہو؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں کیوٹ جانور ہے، لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا گوشت اللہ نے حرام اس لیے قرار دیا کہ وہ بھی کتے بلی کی طرح گوشت کھاتا ہے، اس لیے اس کو حرام کیا ہے، ورنہ جی ایک کوشچن سر پوچھ سکتے ہیں؟ جی سر یہ آپ نے کہا نا کہ اس کا جس طرح یہ حرام ہے، جی لیکن سر ایز اے کریشن جو ہم مسلم سر اس سے نفرت کرتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایسے گزارش کر رہا ہوں، اینڈ وی شوڈ ناٹ بی انکائنڈ ٹو دیٹ۔ میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ کتے کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ بھی ایک بیچارہ مشکوک جانور ہے۔ بلی سے تو مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، تو بلی کا جانور حلال، بلی کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ میں لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میری کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو کچھ میرے اور آپ کے تعلقات ہی ہیں نا، حالانکہ میرا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، تو آپ کے میرے تعلقات کیوں ہیں؟ میرا گوشت آپ کھا نہیں سکتے تو آپ مجھ سے نفرت کریں۔ تو اگر مجھ سے آپ نفرت نہیں کر رہے حالانکہ آپ میرا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، تو سور سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کسی کا گوشت حرام ہونا تو اس بنیاد پر ہے کہ وہ گوشت آپ کے لیے اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے گوشت کے ناپاک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ درندہ ہے، وہ اگرچہ کہ کیٹیگری میں آپ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں وہ گوشت خور ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کنفیوژن کو دور کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اسی طرح سے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، کیا کتا بلی نہیں، بھیڑ بکری، جو پہلے سے جائز ہے
لیکن آپ غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں تو یہ اب ایک اخلاقی اور یہ عقیدے کی گندگی ہے کہ آپ نے ایک جانور کو کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے تھا آپ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. پھر جو اس کے بعد بے قرار ہو گیا، مجبور ہو گیا، بغیر اس کے کہ وہ اس کا چاہنے والا بنا اور نہ حد سے بڑھنے والا ہوا. یعنی دو چیزیں ہیں، انسان ہے وہ بہت بھوکا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی، تو اب اگر کوئی حرام چیز موجود ہے تو اس کو وہ بس مجبوری کے تحت، جب تک کہ اس کی حالت اضطرار ہے، مجبوری ہے، وہ اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے اور بغیر شوق رغبت کے کھائے، تو اللہ معاف کرنے والا، اس کی رحمت ابدی ہے. یہ فرمایا گیا. یعنی اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ رخصت دیتا ہے. یہ اسی سورہ مبارکہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ اب شاید پچھلے ہی سبق میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو یہ اللہ کے ہاں رخصت ہے. چنانچہ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، دین پر عمل کی خاطر قربانی دینا یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی موقع پر یہ محسوس ہو کہ جان جا رہی ہے تو پھر اپنی جان دینا یہ کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے. بعض اوقات جان دینے کا فیصلہ کرنا بڑی قابل ستائش بات ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح کے موقعوں سے بچائے اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے. فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور تم اپنی زبانوں سے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنیاد پر ایسی باتیں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی وہی بات کہ خود سے تم شریعت کو تصنیف مت کرو، خود سے یہ فیصلہ مت کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس کے نتیجے میں تم پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو. اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو نہیں کہا اور آپ اللہ کی بہاف پر یہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ شریعت اللہ کی ہے، شریعت دینے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جو بات بیان کر دی وہی شریعت ہے. قرآن میں، سنت میں، یا اس کی وضاحت اگر حدیث میں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا. تو یہاں تک تو اصل میں اللہ ہی کی منشا ہے. یہ جو ہمارے لوگ بہت سی چیزوں کو حرام حلال قرار دے دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنا بے تکلف کرتے ہیں یہ حرام ہے، اور ایک کی جو ہے نا وہ آواز بھی بڑی صحیح نکالتے ہیں، حرام حرام. یہ کہاں سے ہو گیا ہے خدا کے واسطے؟ مطلب آپ پلیز بی ہمبل. آپ کہیں کہ ہمارے نزدیک اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے، جو بعض مذہبی لوگوں کے اندر چیزوں کو حرام کرنے کا شوق ہے اور اس میں جو وہ زوردار انداز بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ اس بات کو ایک سنگین جرم قرار دیتے ہیں کہ اپنی زبان سے آپ کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دیں. بھئی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے جو حلال حرام کے اصول بتائے ہیں یہ بات انہی اصولوں کی روشنی میں حرام ہے، تو یہ ذرا لاجک بیان کر کے کہیں میرا ہمبل اوپینین یہ ہے.
اس لیے کہ جناب والا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ اس لفظ کو خود سے استعمال کریں کسی ایسی چیز کے لیے جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں حرام قرار نہیں دیا۔ تو قرآن مجید تو اس کو بار بار بیان کرتا ہے، وہاں بھی کہ جہاں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں جو ناجائز ہیں، ان میں سے ایک یہی بھی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سو اس معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین میں وسعت ہے، اللہ نے اپنی شریعت میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ لوگوں کا معلوم ہوتا ہے کہ بس نہیں چلتا کہ وہ ہر چیز ناجائز کر دیں اور لوگوں کی زندگی تنگ کریں، ان کے خیال میں یہی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم مت کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر یہ بات کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اس طرح تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، لا یفلحون، وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے ہاں یہ بات بہت معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ ہم ان فلاں عالم کی بات ہے کہ جو مانتے ہیں۔ عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیں۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، لیکن یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو اول تو آپ وہ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، وہ یہ بات واضح کریں کہ ان کی اوپینین میں یہ بات ناجائز ہے ان دلائل کی روشنی میں، ورنہ تو اس کے نتیجے میں حرام کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی، اور اس کے بعد لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، جو اس سے پہلے ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہودیوں نے کیا۔ متاع قلیل، یہ تو چند روز کا عیش ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کے بعد ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جانب سے اللہ کے نام پر جھوٹ موٹ میں حلال حرام کا تم فیصلہ کر کے سناتے ہو تو یہ چند دن کا ایک فائدہ ہے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ جو کہتے ہیں نا ایک ٹور ہو جائے گی تمہاری، ہے نا، اس میں بھی ایک نشہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے اور لوگ پھر آپ کے کہنے پر حرام کر دیتے ہیں، اور کوئی کہے حلال ہے تو آپ حلال کر دیں۔ بھائی یہ تو خدا کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، لیکن لوگ اپنے لیے وہ حیثیت منوا لیتے ہیں۔ اور دنیا میں ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی ہے بیوقوف لوگوں کی کہ جن کو بس کسی سے عقیدت ہو جائے اس کے بعد انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو پیغمبری کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ لوگ ختم نبوت کے بارے میں تو بڑے جذباتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ختم نبوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر کے بعد کسی اور شخص کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے علاوہ اپنے طور پر زوردار طریقے سے باتیں بیان کرے، لکھ کر یا بول کر کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو باتیں اس نوعیت کی جائیں وہ ہمبل طریقے سے کی جائیں اور دلائل کے ساتھ کی جائیں، اور انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ دیکھو یہ میری بات ہے، فلاں کی بات بھی سن لو، اس لیے کہ میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، میں تو آپ کو اپنی فہم کے مطابق ان دلائل کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں جو ہوتی ہے نا فرقے وارانہ چپقلش اور مدارس اور علماء کی ایک عقیدت، اس میں لوگ اتنے جوش میں آ جاتے ہیں کہ وہ پھر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی یہ سب حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو بھی دین کا اتنا فہم علم ہونا چاہیے کہ وہ بات کو سمجھے، دلائل کو سمجھے، ان سے پوچھے، اور پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں وہ یہ طے کرے کہ ان علماء میں سے کس کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، عَلَى الَّذِينَ هَادُوا،
حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ان پر بھی ہم نے وہ چیزیں حرام کی، ما قصصنا علیک من قبل، جو اوپر اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتائیں، یعنی یہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے اوپر حرام کی. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی اصل شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حرام کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو اصل میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کی اس سرکشی، اس ظلم کے نتیجے میں بعض اور چیزیں بھی حرام قرار دے دی گئی. یعنی اللہ نے یہودیوں کے اوپر ان کی شریعت کو جو سخت کیا، تو قرآن مجید نے اس کو یہاں بھی بیان کیا ہے اور جگہوں پر بھی، سورہ انعام میں بھی، کہ یہ سختی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کی شریعت کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی اختیار کی تو وہ چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئیں کہ جو اصلاً حلال تھیں. چنانچہ قرآن نے اس کی کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ وہ ناخن والے جانور بھی اور چربی بھی وغیرہ وغیرہ، اس کی کچھ تفصیلات ہیں کہ جو پھر بعد میں ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں حرام کر دیا. فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی یہ اگر اللہ کی شریعت میں بیان بھی ہوا تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے تو ان کو جو شریعت دی تھی وہ وہی شریعت ہے کہ جو اللہ اب قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے بیان کر رہا ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر تمہارا رب ان لوگوں کے معاملے میں عملوا السوء، جنہوں نے برائی کی، بجہالت، جہالت میں. جہالت اصل میں یہ لفظ ہے جس کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ الٹ ہے علم کا، آدمی کے پاس علم ہو تو وہ عالم ہے، اور علم نہ ہو تو وہ جاہل ہے. اور دوسرا یہ الٹ ہے حلم کا، بردباری، کنٹرول، سوجھ بوجھ. یہ اس کا الٹ جذبات. تو جذباتی ہونا، جذبات سے مغلوب ہو جانا، قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ بھی جہالت ہے. تو آدمی بعض اوقات کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ اصل میں جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. ثم تابوا من بعد ذالک، پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کرتا ہے. پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو تمہارا رب اس کے بعد مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ایسے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط کیوں عائد کی کہ جو جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سوچ سمجھ کر کرے، جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں، بلکہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، پلاننگ کے نتیجے میں، تو آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اصل میں یہ توفیق ہی اس وقت ملتی ہے آدمی کو کہ جب آدمی وقتی طور پر کسی تاثر میں، کسی دباؤ میں، کسی حالات کے
ایسے اثر میں مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی کمزوری اس پر غالب آ جائے۔ لیکن اگر ایک شخص اس طرح کے کسی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر وہ توبہ کی نوبت نہیں آتی، اس لیے کہ انسان پھر اس معاملے میں سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو بات بیان کی ہے وہ توبہ کی گئی ہے۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پچھتاوا ہو، ایک شرمندگی ہو اس کے غلط کام پر، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ اصلاح کرے اپنی، یعنی اپنی غلطی کو وہ سمجھ لے، اس کو جان لے کہ اس کو اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کی کوشش میں وہ لگ جائے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص ایسے توبہ کرے گا تو تمہارا رب اے پیغمبر ایسے لوگوں کے معاملے میں مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن، یقیناً ابراہیم ایک الگ امت تھے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرکین مکہ اپنی شرک پر مبنی جو بھی اعمال تھے، جو انہوں نے بدعت اختیار کی ہوئی تھیں اپنے دین میں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ابراہیم کی طرف ان چیزوں کو منسوب نہ کرو۔ انا ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم تو ایک امت تھے، یعنی الگ سے ایک اپنی جگہ پر امت تھے، قانتا للہ، جو اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، اور بالکل یکسو تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو ایسے اختیار کیا کہ وہ ایک الگ اکیلے ایک امت بن گئے، ایک اللہ کے اوپر۔ یعنی وہ نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ اللہ نے ان سے پھر ایک امت کا آغاز کیا جس میں وہ پہلے شخص تھے، شخص واحد کہ جو کانا امتن، ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے، بالکل یکسو یعنی بالکل ڈیووٹڈ، سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ وہ اللہ کی فرما برداری میں پوری طرح سے مخلص تھے۔ ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کے ساتھ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، اور اس کی وجہ اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ جو مشرکین کی جانب سے پیدا کی گئی، کہ وہ اپنے مشرکانہ دین کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جیسے ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابن مریم، عیسی ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے تھے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ وضاحت کرتا ہے قرآن مجید، اور یہاں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ولم یکو من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، یہ اصل میں قرآن کا وہ پہلو ہے کہ جس میں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ مہیمنن علیہ ہے، یعنی پچھلی کتابوں پر نگران ہے۔ اس میں جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان میں سے بعض کو وہ نمایاں طور پر واضح کرتا ہے کہ یہ ایک غلط بیان ہے، ایک الزام ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ یکسو تھے، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے، شکر گزار تھے۔ اجتباہ و ہداہ، اس نے ان کو چن لیا اور ان کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ قرآن نے جو
پیغمبروں کے بارے میں بیان کیا ہے، تعریفی انداز غیر معمولی ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس قدر تعریف کر رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ میں نے اگر ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا ہے تو یہ مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ میں نے ان کو چنا، اس نے ان کو چنا اور چن کر ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی پروسیس ہے، بندہ اگر اللہ کا شکر گزار ہے تو اللہ اس کو چنتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دی دنیا میں بھی بھلائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بڑی آسانیاں فراہم کی، بہت کامیابیاں دیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے فلسطین گئے تو ان کے ہاں بہت برکت ہوئی، مال میں بھی اولاد میں بھی۔ اللہ نے ان کی ان قربانیوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی کی، اور آخرت میں تو وہ صالحین کے زمرے میں یقیناً ہوں گے، ان کی کیٹیگری میں ہوں گے، ان لوگوں کی کہ جو جنت کے لیے مستحق قرار پائیں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تو یہ بھی اصل میں اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، ان کی اولاد، ان کی آل میں اللہ کی طرف سے جو ہدایت اب جاری ہونی تھی، جس کا فیصلہ اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اور نوح کو، و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو آدم اور نوح علیہ السلام کا ذکر تو آیا انفرادی طور پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو چن لیا۔ تو یہی وہ اللہ کا انتخاب تھا کہ جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے وحی کی، اور اس وحی میں اس بات کو بیان کیا، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ابراہیم کی ملت، اس کے دین، اس کے طریقے کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ جو بات بیان کی ہے قرآن مجید نے، یہ ہے اصل میں قرآن کی طرف سے وہ بنیاد، وہ فیصلہ، وہ حکم کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دینی طریقے کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جو کیا ہے؟ جو سنت ہے۔ یعنی وہ سنت اعمال کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، وہ آپ کو اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ دنیا میں شریعت کی شکل میں نہیں ملے، بلکہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی دین تھا کہ جو انہوں نے اختیار کیا، اور اس کو اللہ نے قرآن ہی کی طرح محفوظ کر دیا۔ جیسے قرآن محفوظ ہے اور اس امت میں اجماع، مکمل اتفاق اور تواتر، یعنی بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی گیپ کے، پہلی نسل سے اب تک چلا آ رہا ہے قرآن پورے کا پورا، بالکل اسی طرح سے اس دین میں تمام دین کے وہ پہلو کے جو سنت ہیں ان کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں مل کر وہ دین ہے، دین کا وہ پیغام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو ملا۔ یہ جو سنت کا پہلو ہے، اس کو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پہ بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جو
دین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے اندر ہی دین ہے، قرآن کے باہر کوئی دین نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک غور و فکر کی دعوت دینے والی آیت ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا وحی کی کہ وہ ابراہیم کی ملت کو اختیار کرے۔ ملت ابراہیم قرآن تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن تو ظاہر ہے کہ حضور پر وحی ہوا اور یہ عربی زبان میں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی کیا پھر؟ وہ کیا دینی طریقہ تھا جس کو کہ اختیار کرنے، جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ وہی ہے کہ جس کو کہ ہم سنت کہتے ہیں، سنت متواترہ، اور وہ نماز کی شکل میں اور دوسرے عبادت کے طریقوں کی شکل میں اور بہت سے معاملات کی شکل میں اب اس پوری امت میں جاری و ساری ہے۔ یہ جو ریئیکشن ہے، جو میں ادب کے ساتھ ریئیکشن ہی کہہ رہا ہوں، جو پیدا ہوا بعض لوگوں میں کہ وہ اہل قرآن یا قرآنسٹ بن گئے، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا حدیث سے۔ حدیث کا علم جب ان کے سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی باتیں ان کے سامنے آئیں کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارا جو علم کا ذریعہ ہے یہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فار سم ریزن ایک بہت مشہور بات مسلمانوں میں یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ حدیث میں نماز بیان ہوئی ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ آپ قرآن کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، دوسری احادیث کی روشنی میں بعض احادیث پر تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو کام کرے گا وہ دلائل کے ساتھ کرے گا، تو بہت سے لوگ ہڑبڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پر تنقید کی تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دین تو ہم کو ملا ہی حدیث سے ہے۔ قرآن میں تو صرف نماز کا نام ہے، قرآن مجید میں نماز کی تفصیل کہاں بیان ہوئی ہے؟ وہ تو ہمیں حدیث سے ملی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں نماز حدیث سے نہیں ملی، ہمیں نماز ہم نے سیکھی اپنے بزرگوں سے، انہوں نے سیکھی اپنے بزرگوں سے، اور یہ اسی طرح سے سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس میں جو حدیث میں نماز کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ ہے، تو جب اس ریکارڈ کو بیان کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز، آپ کی عبادت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو نماز اور عبادات حدیث میں بھی ہیں، نہ کہ یہ مانا جائے کہ وہ ہم تک حدیث سے پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط فہمی بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے مشہور ہوئی؟ بات تو بڑی سادہ ہے، لیکن کچھ یوں ہوتا ہے کہ بات مشہور ہو جاتی ہے، کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کام، علمی کام بڑے متاثر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حدیث کا علم بڑا متاثر کرنے والا علم ہے، اور انسان پھر اس بات پر غور نہیں کرتا کہ جو لنک جوڑا جا رہا ہے وہ لنک ہے ہی غلط، بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذریعہ علم کہ جو دنیا والوں کے سامنے، تمام مسلمان امت کے سامنے آیا ہی تیسری صدی ہجری میں ہے، پہلی 2 صدیوں میں تو وہ لوگوں کے پاس تھا، بعض افراد کے پاس، آپ بہت کہہ لیں تو 5% مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ تو یہ جو بقیہ امت تھی یہ کیا کر رہی تھی؟ اس کے پاس کون سا دین تھا؟ ظاہر ہے وہ پورا دین تھا، مکمل دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی شکل میں ان کو دیا۔ تو یہ پورے کنٹینٹ آف حدیث میں میرے خیال میں کوئی بھی حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درس قرآن کو بیان کیا، نماز پڑھنے کی ترکیب بتانے کا کوئی ایسا نہیں کیا گیا ہو۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کو خبر دی
اس نے اس کو یہ کہا، آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا. بالکل ایسے آپ نے نماز ایسے ایسے. اور اس میں جو ایک حدیث ہے وہ جو سب سے ریلیونٹ ہے، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو. تو یہ تو اصل میں سنت کے حق میں ہے کہ بھائی جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو. جب تم پڑھو گے تو تمہارے بچے ویسے پڑھیں گے اور یہ آگے چل پڑے گی. تو یہ یعنی میرے لیے سچی بات ہے. اور آبویسلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جن کو سمجھ میں نہیں آئی ان کو کیوں نہیں آئی. اور میں گزارش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نقطۂ نظر کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اس کے بارے میں جذباتی ہوں، اور آپ برائے کرم یعنی مطلب یہ تھا کہ تمیز سے رہیں آپ ڈونٹ ٹیک لبرٹیز. بات یہ ہے کہ خدا کے دین کو سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ نماز جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو بہرحال یہ میں نے اتنی سما خراشی آپ لوگوں کی اس لیے کی کہ یہ وہ آیت ہے جو اصل میں سنت کی بنیاد ہے. چنانچہ ہم پورے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ سنت قرآن پر مبنی ہے، اور یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور دینی طریقے کی پیروی کریں. ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سنت ایک الگ سے قرآن کے علاوہ حقیقت موجود ہے. جیسے وہ میں بس اس کو بیان کر کے ترجمہ کر رہا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ آج سوال جواب بھی مختصر ہوں گے، اس لیے کہ میں نماز سے پہلے ہی آج جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. آئے بھی دیر سے تھے اور جائیں گے بھی دیر سے. جائیں گے جلدی. وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ایک پڑھتے تھے ہم، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ انوینٹری. ہاں تو یہ وہ ہوگا لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اس کی آپ اجازت دے دیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ان کی پرائیویسی کے اوقات ہیں، یہ بیان کیا. اور ان میں سے 2 اوقات کو ان الفاظ میں بیان کیا، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. قرآن مجید میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا ذکر بس ادھر ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ ظاہر ہے اس نماز کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ اس دین کا حصہ ہے، کہ جو دین مدینے میں جس کو اختیار کیا گیا ہے. جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم فجر کی نماز سے پہلے کسی کے پاس نہیں جا سکتے ان کے کمرے میں، تو وہ معلوم ہے لوگوں کو کہ وہ کیا چیز ہے. تو قرآن تو اس بات میں بالکل واضح ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ سنت کو نہ مانیں، اور سنت کی بنیاد قرآن میں ہے. حدیث ایک اضافی علم کا ذریعہ ہے جس میں مسلمانوں نے بڑی محنت کی، لیکن وہ انسانوں کی کاوش ہے، اور جیسے انسانوں کی کاوش میں ہوتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن ہم اس کو احترام کے ساتھ اس کی جگہ پر رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات بیان کریں گے جو ہمارے محتاط علماء ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور ہمیں ان افراد کے ذریعے سے پہنچی یہ بات، او کما قالا، یا پھر جو آپ نے فرمایا، یعنی وی آر ناٹ شیور. اس احتیاط کے ساتھ اگر آپ حدیث سے فائدہ اٹھائیں گے تو حدیث بڑی قیمتی ہے. اور میں جیسا کہ گزارش کرتا ہوں یہ قرآن مجید کے اور سنت کا کہ فٹ نوٹ کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا. میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. جی ملت جو یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، کیونکہ اردو میں ظاہر ہے ملت ہم تو صرف قوم ہے اس سے ریلیٹ کر کے کرتے ہیں، تو عربی میں بھی کیا یہ اسی مفہوم میں ہے؟ یعنی ویسے تو خیر عربی میں بھی اس کو یعنی یوں سمجھا جائے کہ جو اس وقت ملت ابراہیم کی جو روایت چل رہی ہے جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو تم بھی اسی کو یعنی ان کا یہ بعض اوقات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دینی طریقے کے لیے، یعنی تم ان تبع ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کے دینی طریقے کو اختیار کرو، یہ وہ ہے.
ہم نے آج شروع کیا تھا سبق آیت نمبر 114 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو تم کھاؤ اس میں سے کہ جو تم کو اللہ نے رزق دیا، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا. ان کنتم، اگر تم ایاہ تعبدون، اس کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتہ، اس نے تو صرف حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو، والدما، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس جانور کو کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا. فمن اضطر، پھر اگر اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو گیا، غیر باغن ولا عادن، اور اس نے ان میں سے کسی کو استعمال کیا، کھایا بغیر شوق اور رغبت کے، اور حد سے آگے، ضرورت اور مجبوری سے آگے بڑھے بغیر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. ولا تقولوا، اور مت کہو، لما تصف السنتکم الکذب، وہ باتیں کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ تصنیف کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں. ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اس کے نتیجے میں تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے. یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، لا یفلحون، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع قلیل، یہ چند روز کے ساز و سامان ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے، یعنی جو ایسا کریں گے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا ان پر بھی، ما قصصنا علیک من قبل، وہی کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تم سے اس سے پہلے. یعنی ابھی جو ہم نے بات کی ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہم نے، یہودیوں پر بھی ہم نے اسی کو حرام کیا تھا. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے کوئی برائی کی، بجہالت، جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، وہ پلٹے، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی. ان ربک، یقیناً تمہارا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم تو ایک الگ امت تھے، یعنی یہ ان کی طرف تم ان باتوں کو نہ لوٹاؤ، منسوب کرو. قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے. حنیفہ، یکسو تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ، اس نے ان کا انتخاب کیا. وہداہ، اور ان کو ہدایت دی. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دی ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی. وإنہ فی الآخرہ، اور وہ آخرت میں تو لمن الصالحین، نیکوکاروں میں، صالحین میں ہوں گے. یعنی یہاں بھی ان کو بھلائی ملی اور وہاں بھی ان کا یہ انجام ہوگا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ پر. یعنی یہ ان کا مقام مرتبہ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے وحی کی آپ پر، اے پیغمبر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم کے طریقے کی. حنیفہ،
جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سر حلال حرام کے معاملے میں ہمیشہ یہ کنفیوژن سورہ نحل کی اس آیت سے نکال ہوتی ہے یہ کہ پھر وہ تمام چیزیں جو بے شک ہمارے لیے حلال ہیں لیکن ان کو اللہ کا نام لے کر تکبیر کہہ کر ان کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمانوں میں شافعی مسلک سے شاید میرا خیال ہے کہ وہ اسی عقیدے کو مانتے ہیں، اور وہ سب چیزیں جو ہم حلال جانور ہیں جن کو چاہے جس طرح مرضی ذبیحہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان پر اللہ کا نام اس وقت لیا گیا کہ نہیں، وہ کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے یا کوئی اور آیت بھی اس کے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو یہاں آئی ہے، یہی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں ذرا اس کی کچھ مزید تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا اصول بیان کیا ہے۔ شریعت کے اصول کے بیان میں بعض اوقات بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جب جواب دیا جاتا ہے تو اس سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو فقہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، وہ حکم بالکل واضح ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات پھر اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو شریعت میں بیان ہوا ہے اس کی ایکسٹینشن کہاں کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میں نے ابھی جو بات کی کہ آپ اپنی طرف سے شریعت تصنیف نہ کریں، تو اس میں جو علماء جب بیان کرتے ہیں بات، تو علماء کا بیان کرنا غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ وہ اپنے فہم کو بیان کریں کہ بھائی جب اللہ نے مثال کے طور پر سود کو حرام کیا ہے تو پھر یہ چیز بھی سود ہی لگتی ہے، اس کو بھی حرام ہونا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فقہ، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر فقہ 3 کیٹیگریز کی ہے۔ ایک ہے فقہ القرآن، قرآن کی فقہ، قرآن نے ایک شریعت بیان کی اور پھر اس شریعت میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی خود دے دیا، تو یہ تو شریعت ہی بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال یہی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر آپ کوئی جانور جو جائز ہے، حلال ہے، اس کو ذبح کریں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ سادہ حکم ہے۔ اس میں 3 پیدا ہونے والے سوالات کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جانور حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، مگر وہ بندہ اس کو ذبح کر رہا ہے کہ جو مشرک ہے، بندہ مشرک ہے، لیکن اب اس نے گوشت کی دکان کھول لی ہے، آس پاس بہت سے مسلمان رہتے ہیں، تو کہتا ہے میں اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ناجائز۔ کہاں؟ جہاں یہ بتایا کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طعام و اہل کتاب حل لکم، اس کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل کتاب کا سور بھی تمہارے لیے جائز ہے، اہل کتاب کا شراب کی شراب بھی تمہارے لیے جائز ہے، ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اہل کتاب بھی جب جانور حلال کریں گے، ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر، تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مشرک کرے گا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہ کسی ہندو کے ساتھ کیا ہم کھانا نہیں کھا سکتے؟ اور بھائی اگر تمہیں دال کھلائے، پکوڑے کھلائے، سبزی کھلائے، ضرور کھاؤ، لیکن اگر وہ تمہیں گوشت کھلائے گا، وہ گوشت اول تو کھلائے گا نہیں، لیکن فرض کرو کھلاتا ہے اور وہ اس کو ذبح کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ دوسرا سوال، آپ نے حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور ایک مسلمان موحد نے ذبح کیا، مگر ایک ایسی جگہ پر کیا کہ جہاں عام طور پر غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی استھان، یعنی مزار، جہاں اصل میں لوگ جاتے ہی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں،
تو ان تمام شرائط کے پورے ہو جانے کے باوجود وہ جانور حرام ہے. یہ دوسری بات واضح کی سورہ مائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے. اور تیسرا سوال کہ بھائی وہی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نام، غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور اس کو اس پہ چھری پھیر دی اور خون بہا دیا جو آپ کی شرط ہے. تو قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی حرام، یعنی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو یہ اصل میں وہ اس آیت کی تشریح ہے، آپ سمجھے فقہ ہے. اسی طرح سے کوئی فقہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے اور آپ سے نسبت ثابت ہو جائے، یعنی آپ ثابت ہونے سے مراد کہ آپ کا اطمینان ہو جائے، تو وہ بھی دین بن جائے گی. یعنی یہ ہے اصل میں حدیث کا مقام. باقی علماء جو بیان کرتے ہیں وہ اگر آپ کو کسی عالم کی بات پر اطمینان ہو گیا ہے کہ ان کے دلائل قوی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے لازم ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لیے دین کو واضح کر دیا ہے. لیکن آپ کسی دوسرے عالم کی بات بھی مان سکتے ہیں اگر آپ کو ان پر اطمینان ہے. تو یہ ہے معاملہ. اس میں ایک اور بھی چیز جی. ہے، جیسے میسج کے اندر ابھی ہم مشرکین یا کرسچن یا ان کی بات نہیں کر رہے. مونڈوز میں ہم کبھی ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں یا جنگ کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی بھی آدمی کا بندہ، تو ادھر اس کو کھانا نہیں ملا، اس نے سانپ کھا لیا، اس نے مینڈک کھا لیا، اس نے کاکروچز کھا لیے، تو وہ مجبوری کے تحت کھائے نا اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے نا. میں تو اس کا قرآن کی جان بچانے کے لیے تو ویسے بھی جائز ہے، لیکن جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں اس پہ تو ویسے بھی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ناجائز ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ حلال ہے. یعنی آپ نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں. مینڈک کو تو میں بڑا شوقین رہا ہوں. نہیں وہ تو اور لگتا مجھے ہے انہوں نے یہی کہا فارم لیکس کا، انہوں نے یہی کہا تھا اس وقت، میرے والد صاحب وہ بڑے فرماتے تھے. تو وہ کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ بکرے کی آپ پوجڑی کھا لیں یا اس طرح کی چیزیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ میٹ آف پیٹس لائک کیٹس اینڈ ڈاگس از حرام. آلسو از اٹ کلیئر ان شریعہ دیٹ میٹ آف ڈونکیز از الاؤڈ اور ناٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو مثال کے طور پر یہ ایسا ہی سوال ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے. چلیں جھوٹ کا ذکر تو کہیں قرآن میں ہے، لیکن بعض ایسی غیر اخلاقی باتیں، میں نے بھی مثال دی کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور جوتیاں آپ نے ادھر ادھر پھینکی ہوئی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا الحکمہ، یہ انسان کی اخلاقیات ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ نے اگر کہیں بیان کیا ہے تو محض ریمائنڈر کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو رکھا ہوا ہے کہ جس کو کہ آپ اگر آپ کی فطرت بگڑی ہوئی نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کرسچنز ہیں، مسیحی، یہ اصل میں جس پیغام کو مانتے ہیں دین کے اعتبار سے، وہ گائیڈنس ہے کہ جو سینٹ پال نے ان کو دی ہے. مسیح علیہ السلام کا نام ہے لیکن ہدایت رہنمائی سینٹ پال کی ہے. سینٹ پال وہ شخصیت ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام کے زمانے ہی میں تھے، لیکن ان کی زندگی میں انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے. مگر جب وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو سینٹ پال نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی مسیح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. نہیں وہ یعنی ان کی زندگی میں تو شرف ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر وہ کہتے ہیں روڈ ٹو ڈیماسکس میں میری ان کی ملاقات ہوئی
اور پھر یہی دعویٰ لے کے انہوں نے پھر مسیح علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو یہ بتایا کہ میں اب ان کا نمائندہ، آپ کہیے خلیفہ ہوں۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے وہ پیغام پھیلا کہ جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کوئی الگ سے دین لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ میں تو اسی شریعت کا پیروکار ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور میں قانون میں آج بھی بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں قانون میں سے ایک شوشہ بھی ہٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے نہیں آیا، یعنی میں شریعت موسوی کا پابند ہوں۔ مگر سینٹ پال نے جو تبدیلیاں انٹروڈیوس کی ان میں ایک تو میں نے گزارش کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا نام کرسچن ہوگا، ہمارا مذہب کرسچینٹی ہے، اور دوسرا ایک بڑا انہوں نے فیصلہ جو انٹروڈیوس کیا وہ یہ تھا کہ ہم قانون موسوی جو لا ہے تورا کا، اس کے پابند نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ اپنا کیا تو مسیحیوں کے ڈائننگ ٹیبلز پر نہ کتا آیا نہ بلی آئی، سور آ گیا، اس لیے کہ سور ایک کنفیوژن تھا، کتا بلی شیر چیتے کے بارے میں کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو انسان کی اپنی فطرت اور طبیعت میں۔ آپ نے یہ سوال غالباً اس لیے کیا کہ آپ اس رائے سے متاثر ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ سارا دین بیان ہو چکا ہے اور اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں، اور دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ظاہر ہے بالکل ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد وہی سوچ، وہی اپروچ وجود میں آتی ہے، جس کے بعد ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہاں بیان ہے۔ اور میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ دین میں کہاں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کہیں وہ کسی کے دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ہمارے قانون کے خلاف، ان کا دین میں کہاں ہے، تو وہ ایک الگ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات دین میں بیان ہوئی ہے وہی ہے اصل میں کہ جو ناجائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ناجائز نہیں ہے۔ سو ٹریفک لاز وغیرہ یہ وہ۔ جی سر، ابھی جو آپ نے یہ بات کی ایکسپلین، اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جو کھانے کی چیزیں تھیں پچھلے ریلیجنز میں بھی، وہ حلال حرام صرف یہ نہیں کہ پاکی اور پلیتی کی تمیز تھی۔ جی سر، اس کے علاوہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے حلال کھانے کی؟ فار انسٹنس میرا یہ بلیف تھا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اور نیکی کمانے کے لیے، مگر ریسنٹلی پچھلے سال میرے خیال گروپ میں ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی کہ کسی جاپنیز نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ نے ڈسکور یہ کی ہے کہ اگر آپ پورے سال میں 30 دن یا 29 دن آپ فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کینسر نہیں پیدا ہوتا، اور وہ ڈسکوری بیسکلی ہوئی ہی اس ایج میں جا کے ہوئی ہے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنا ڈیپلی اسٹڈی کر سکیں ہم ہیومن باڈی کو۔ تو جب وہ واقعہ میں دیکھا تھا تو مجھے کلیئر ہو گیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فائدہ دینے کے لیے ہمارے پہ فرض کر دیا روزہ، کیونکہ مطلب ہمارے پہ یہ بیماری نہ ہو۔ Obviously this is just one of the theories, nobody knows for a fact what happens, but it is a possibility as well۔ دیکھیں قرآن مجید نے اللہ کے دین کا مقصد کیا ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ وہ نہ آپ کی صحت کو بہتر کرنا ہے، نہ آپ کی عمر لمبی کرنا ہے، نہ آپ کی دولت میں اضافہ ہے، اور یہ بھی سن لیجئے نہ آپ کو اطمینان قلب دینا ہے، بلکہ صرف اور صرف تزکیہ ہے تاکہ آپ جنت کے مستحق بنیں۔ چنانچہ یہ الحمدللہ کسی نے تحقیق کر دی روزوں کے حق میں، روزوں کے مخالفین بھی بہت سارے موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کے نتیجے میں آپ کی کڈنی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ اور تو یہ دین نے بتا دیا نا، قرآن نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں اگر مزید کچھ اور بونس فائدے ہوتے ہیں تو وہ بڑی ویلکم، الحمدللہ۔ نماز کے نتیجے میں اگر ہم ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیک پین ہے وہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، رکوع، لیکن نماز اس لیے نہیں ہے، یہ ایک اضافی فائدہ ہے الحمدللہ۔ تو سر اس کا بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سر
सजदे में जाते हैं तो So सारा discharge- तो goes towards the brain. یہ مختلف اچھی چیزیں بیان ہیں لیکن اس کا دیکھیں مقصد نماز کا تصور مقصد اللہ نے بتایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. مطلب ہمیں اس چیزوں کو مطلب بہت زیادہ رجسٹر یا اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو، بیکاز وہ اس کی دین وجہ کی سے اصل پرنسپل جو ہے نا وہ پرنسپل وہ تزکیہ پرنسپل ہے. سے ہٹ نفس جاتے ہے. ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، جی وہ پھر وہی والی بات بن جاتی ہے کہ قرآن اور تزکیہ. مردوں کو بھی بخشوانا اس سے اور سو یہ شفا اچھی بھی- بات ہے So- جو ہمیں سامنے آئی. اچھا جناب ادھر چونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے بھی کچھ چیزیں پڑھا سر اب اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو پھر جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں ان کو- نہیں تو مجھے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایک انفارمیشن دیں گے جس کے بعد حالات. دو سوال تو آ گئے نا، تیسرا آپ کا رہ گیا. ڈونٹ مذہبی پیپل نو عربک سو ہو ڈو یو بلیو وچ عالم ڈو یو بلیو ایچ ون ود اے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ڈز دس ناٹ لیڈ ٹو کنفیوژن ان انڈرسٹینڈنگ آور دین پلیز کمنٹ. آپ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کے بنانے والے ہیں نا، تو اللہ نے یہ کیوں کیا کہ کسی کو عیسائی پیدا کیا اور کسی کو مسلمان اور کسی کو ہندو اور کسی کو چینی؟ اللہ میاں سب کو مسلمان پیدا کرتے اور مسلمان ہی نہیں مسلمان حنفی پیدا کرتے، بلکہ مسلمان حنفی دیوبندی پیدا کرتے تو بڑا اچھا ہو جاتا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ کوئی فائدہ نہ ہوتا. اس کے بعد تو صرف انسان جو ہے وہ ایک عقل سے محروم، ایک آنکھیں بند کر کے ایک حکم کو ماننے والا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختلافات کی دنیا میں رکھا ہے تاکہ ان اختلافات کے ہوتے ہوئے آپ اپنے رویے سے پھر یہ دکھائیں کہ آپ کیا سچائی کے جاننے ماننے والے ہیں، اور اختلاف کے باوجود آپ کیا شریفانہ ڈیسنٹ رویہ اختیار کرنے والے ہیں، یا ہر اس شخص سے کہ جس سے آپ کا اختلاف ہو آپ جھگڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. باقی عربی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو پورا قرآن جانتے تھے، پورا دین جانتے تھے، ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا. اختلاف تو ہوگا اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اینگل سے سوچتا ہے، اس کے پاس جو اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے دیکھتا ہے. بعض اوقات بعض دلائل سامنے نہیں آتے، اینڈ لیٹس فیس اٹ، بعض اوقات آدمی متعصب بھی ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہم سب کے ساتھ ہے کہ ایک بندہ کہیں آپ جائیں مارکیٹ میں، سادہ سا آدمی، اس کا دین کا عالم بھی نہیں لگتا، وہ آپ کو پکڑ کے کہے جی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیت آپ غلط سمجھتے ہیں، بڑا مشکل ہوگا کہ آپ رک کے کہیں سے زیادہ سمجھاؤ. مجھے یار پاسے ہو یار جانے دو، بالکل صحیح بات ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت واقعہ یہ کہ آئیڈیل رویہ تو یہ ہو کہ بندہ کہے کہ یار اچھا مجھے کام تھا، تم مجھے آیت کی بات کرو تو بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے سمجھاؤ. لیکن بہرحال یہ ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے کہ آپ کو فائدہ تو اس بات میں ہے کہ آپ نیو یارک، لنڈن جائیں اور میک ڈونلڈ میں آپ آرام سے کھانے کھائیں، مرغی اور وغیرہ جو بھی بیف برگر ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگے کہ او گاڈ یہ تو ناجائز ہے، اور آپ کہیں کہ جی میرے شوق گئے ایک طرف، مجھے بات سمجھاؤ. اور بات آپ اتنی دیانتداری سے سنیں کہ آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ نہیں اب مجھے دلیل سمجھ میں آ گئی ہے، اور پھر فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف کریں. ضروری نہیں ہے کہ خلاف ہو سکتا ہے حق میں ہی ہو، لیکن اصل میں آپ کی دیانتداری کا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اللہ میاں نے کافی کامیابی کے ساتھ اس آزمائش کو اس نے ہمیں ڈالا. آزمائش ہے جس میں اختلافات ہیں اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. دماغ والے تھے، دماغ سے کام نہ لیا. یہ تو تبصرہ ہے سر. سینٹ پال از دا کلپریٹ. سر ڈیڈ ہی انٹروڈیوس دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دا نیو ٹیسٹمنٹ؟ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ظاہر ہے سینٹ پال کا کیا تعلق ہوگا. سینٹ پال کی یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، ان میں جو پہلی 4 کتابیں ہیں گاسپلز، مارک، میتھیو، لیوک اینڈ جان، یہ تو اصل میں مسیح علیہ السلام کی سیرت ہے. اس کے علاوہ اکثر کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ کی اصل میں سینٹ پال سے منسوب ہیں. سو یہ بات بالکل واضح ہے
کہ دور حاضر کی کرسچینٹی، بلکہ کرسچینٹی دور حاضر کیا ہمیشہ سے اصل میں کرائسٹ مسیح علیہ السلام کا نام لیتی ہے، لیکن وہ فالو کرتی ہے سینٹ پال. That's why he was number 2 after جی Muhammad. That نمبر 4 سر، نمبر 2 شاید نیوٹن تھا، نمبر 3 کرائسٹ اور نمبر 4 5. no, number 2 تھا. سر Okay. قرآن Number 2 is Saint Paul. قرآن Number 1 پاک is Muhammad. قرآن پاک Number 3 is thesis. سو قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے جو تھی بائبل ایک وہ کون سی تھی، یعنی کہ اگر اس کی کوئی ورژن ہے اویلیبل یا اس کا کوئی نام ہے؟ دیکھیں جس طرح یہ نیو نہیں قرآن مجید کے زمانے میں نیو ٹیسٹمنٹ موجود تھا، لیکن جیسا کہ آج بھی ہے، اس زمانے میں تو آبویسلی ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ مؤثر نہیں تھے، تو اس میں مختلف علاقوں میں مختلف ورژنس تھے، جس میں زبان کا بھی فرق تھا، اور بعض ورژنس ایک دوسرے سے بہت مختلف بھی تھے، یعنی اپنے کنٹینٹس میں، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اس کو وہ شکل دینی شروع کر دی کہ اب ترجموں میں تو اختلاف ہے، لیکن بائی اینڈ لارج سوائے اس کے کہ پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھولکس کے درمیان کچھ پہلے بھی پریزرو نہیں تھی وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کی ہے قرآن کے بعد بڑے سے ابھی جا کے نہیں پریزرو اس معنی میں تو ہے ہی نہیں، سنگولر فارم دی. ہاں لیکن اس کے باوجود اس کے بہت سے ورژنس ہیں، جی کوئی ایک نہیں. جی زیادہ ہی آج تھینک یو سر. پورا قولی حاضر استغفر اللہ.